عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ عراق کے شہر مرو میں قیام پذیر تھے۔ اکثر و بیشتر حج کے لیے جاتے۔ ان کے عزیز رشتہ دار اور دوست اس بات کی تمنا کرتے کہ وہ ان کے ہمراہ حج کے لیے جائیں۔ اس کی سبب یہ تھا کہ عبداللہ بن مبارک خود بڑے مخیر آدمی تھے، حجاج پر خوب خرچ کرتے تھے۔ ایک سال حج کے موقع پر لوگ ان کے پاس آئے اور عرض کیا، حضرت آپ حج پہ جانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ساتھ لے جائیں۔ اب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم حج پہ جانا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو، اپنا زاد راہ میرے پاس جمع کروا دو۔ چنانچہ عبداللہ بن مبارک نے ان کا زاد راہ لے لیا اور اس کو ایک بڑے صندوق میں ڈال کر تالا لگا دیا۔ پھر آپ نے کرائے پر سواریاں لے کر مرو سے بغداد تک گئے۔ اس دوران سارے قافلے کو عمدہ سے عمدہ کھانا پینا مہیا کیا، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے پھل اور حلوہ جات مہیا کیے، حتیٰ کہ چلتے چلتے وہ بغداد تک پہنچ گئے۔ بغداد میں کچھ دن قیام کرنے کے بعد قافلے کو لے کر پوری شان و شوکت کے ساتھ بغداد سے نکلے اور سفر طے کرتے کرتے مدینہ شریف پہنچ جاتے ہیں۔ قافلے کے جتنے بھی شرکاء تھے ان میں سے ہر ایک فرد کو بلا کر پوچھا، ہاں بھئی یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر والوں نے مدینہ تو رسول سے کیا تحفے تحائف لانے کے لیے کہا تھا؟ لوگ بتانے لگے کہ فلاں نے فلاں چیز لانے کے لیے کہا تھا، فلاں نے فلاں چیز لانے کے لیے کہا، چیزیں خرید کر دے دی۔ اس طرح مکہ مکرمہ پہنچے۔ حج کے بعد پھر فردن ہر ایک سے پوچھا کہ مکہ مکرمہ سے تمہارے گھر والوں نے تم سے کیا کیا تحائف لانے کے لیے کہا تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں چیز۔ تو آپ نے ہر ایک کو اس کی پسند کی چیز خرید کر دے دی۔ جب حج کے فارغ ہوئے تو مکہ مکرمہ سے مرو تک وہ مسلسل اخراجات کرتے رہے۔ جب مرو واپس آئے تو 2-3 دن کے بعد حجاج کی تھکاوٹ دور ہو گئی تو انہوں نے ایک بہت بڑی دعوت کی اور تمام حجاج کو کپڑے بھی دیے۔ اس کے بعد انہوں نے صندوق منگوا کر کھولا اور اس میں سے ہر آدمی کی زاد راہ والی تھیلی نکالی جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا اور وہ تھیلی اس کو واپس کر دی۔ گویا اس طرح حجاج کا جتنا بھی خرچہ تھا وہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اپنی جیب سے خرچ کیا۔ سامعین، یہ تھی ہمارے سلف صالحین کی عظیم سخاوت اور اعلیٰ اخلاق اور کردار کی ایک مثال۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔